امریکہ اور چین اپنے اختلافات کو ذمہ داری کے ساتھ حل کریں، امریکی وزیر خارجہ کا دورہ چین۔ امریکی تعلیمی اداروں میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کو روکنے کے لیے مزید اقدام کی ضرورت ہے، نیتن یاہو۔ غزہ میں اجتماعی قبروں کی پریشان کن اطلاعات کے بارے میں اسرائیلی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، وائٹ ہاؤس۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے متوقع سخت مذاکرات سے قبل جمعرات کو امریکہ اور چین پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کو ذمہ داری کے ساتھ حل کریں۔ روس، تائیوان اور تجارت سمیت تلخ مسائل سے نمٹنے کے لیے بیجنگ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات سے ایک روز قبل بلنکن نے شنگھائی کے دورے میں مقامی کھانے کھائے، باسکٹ بال میچ دیکھا اور شہر کے مشہور بند پر چہل قدمی کی۔ بلنکن نے مقامی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سے ملاقات میں کہا کہ صدر جو بائیڈن برسوں کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان براہ راست اور پائیدار بات چیت کے لیے پرعزم ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری چین جرنگ نے بلنکن کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ چاہے ہم تعاون کا انتخاب کریں یا تصادم کا، ہر دو صورتوں میں لوگوں، دونوں ملکوں اور انسانیت کے مستقبل کی بھلائی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بلنکن نے نیو یارک یونیورسٹی کے شنگھائی کیمپس میں طلباء سے بھی ملاقات کی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ غزہ جنگ کے خلاف امریکہ کے تعلیمی اداروں میں گزشتہ کئی روز سے ہونے والا احتجاج بدستور جاری ہے اور پولیس نے ریاست کیلیفورنیا اور ٹیکساس میں مزید طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ مظاہروں کے دوران طلباء اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں امریکی تعلیمی اداروں میں فلسطینیوں کے حامی مظاہروں کو روکنے کے لیے مزید اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بقول ان کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کے خلاف مظاہروں نے حالیہ ہفتوں میں امریکی کیمپسز میں شدت اختیار کر لی ہے۔ فلسطینی حامی مظاہرین نے جنگ بندی اور اپنی یونیورسٹیز کو اسرائیل سے تعلقات رکھنے والی کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے درجنوں طلباء کو معطل اور پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے کہا ہے کہ امریکی حکام غزہ میں اجتماعی قبروں کی پریشان کن اطلاعات کے بارے میں اسرائیلی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ یہ رپورٹس انتہائی پریشان کن ہیں۔ Those reports were deeply disturbing. We have been in touch at multiple levels with the Israeli government. انہوں نے مزید کہا کہ وہ اگلے چند ہفتوں میں سعودی عرب کا سفر کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ انہیں یہ دورہ زخمی ہونے کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑا۔ جیک سولیوان نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ پسلی کی چوٹ کے بعد کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ سعودی حکام سے بات چیت کریں گے کہ آیا اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یمن کے ساحل پر امریکی زیر قیادت اتحادی افواج نے بدھ کے روز حوثی باغیوں کی جانب سے داغے گئے 4 ڈرونز اور ایک اینٹی شپ میزائل کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی حکام نے بتایا کہ بحیرہ احمر کی جہاز رانی پر ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے حملے جاری ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ میزائل ممکنہ طور پر امریکی پرچم والے جہاز کو نشانہ بنا رہا تھا، تاہم اس میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سینٹ کام نے یہ بھی کہا کہ اس نے میزائل لانچنگ کے فوراً بعد حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے 4 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ جہاز رانی پر حملوں کے بعد امریکی اور برطانوی افواج نے حوثیوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے۔ اور سابق امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیل کی جنگ کی واضح حامی ہلری کلنٹن اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے میوزیکل تھیٹر ڈرامے کی مشترکہ پیشکش پر پاکستان میں شدید رد عمل کے بعد ملالہ نے جمعرات کو اسرائیل کی مذمت کی اور غزہ میں فلسطینیوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ ملالہ نے ایکس پر لکھا کہ میں چاہتی ہوں کہ غزہ کے لوگوں کے لیے میری حمایت کے بارے میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اسرائیلی حکومت کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت کرتی رہی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔